سب کو مسیح میں خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں، اور آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ برکت کو چنگائی کو اور اپنے مسا کو آپ رسیو کر کے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم آج تام کلام سنے، ہمارے سن کے میں 100 گنا پھلوں کو لے کر آئے۔ یہ کلام ہمارے شدھ رہنے کا وسیلہ ہے اور ادھار بنے رہنے کا وسیلہ ہے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ پولس رسول کہتا ہے کہ تمہارا مجھ سے ملنا ضروری نہیں۔ پولس کہتا ہے کہ تمہارا مجھے دیکھنا بھی ضروری نہیں۔ پولس اپنے خطوں کے اندر کہتا ہے کہ تمہارا مجھے سننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی مینٹر کو، کسی اپنے اسپرچل فادر کو آپ مانتے ہیں تو آپ کا اس کو سننا بے حد ضروری ہے۔ اس سے ملنا، اس کو دیکھنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا سننا ضروری ہے۔ اگر آپ سن سکتے ہو تو آپ اپنی لائف کو بچا سکتے ہو۔ اگر آپ سن نہیں سکتے تو آپ اس سے مل بھی لو، آپ اپنی لائف کو سیو نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ اپنے چھٹکارے کے لیے، اپنے آزادی کے لیے آپ کو اپنے مینٹر کو، اپنے اسپرچل فادر کو ملنا ضروری نہیں ہے، اس کو سننا ضروری ہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے ایگزیکٹلی فالو کرنا، اس کی ڈائریکشن کے اندر رہ کر چلنا بے حد ضروری ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کے کلام کے لیے آج ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے تو بولیں گے خدا یہ تیرا پاک کلام تو ایک خاص آج میرے لیے بھیجا ہے، میری لائف اس کو ریسیو کر کے سیوندہ رہے گی، میری لائف چنگائی کو، اپنی برکت کو، اپنی شفا کو ریسیو کرے گی۔ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے زندہ نام سے آمین۔ متی کی انجیل 26 باب اس کی 15 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حوالہ آپ نے اکثر گڈ فرائیڈے کے دن بہت دفعہ آپ نے اس کو سنا ہوگا، لوگ اس کے اوپر طرح طرح کے اپنی تھیولوجی اور اپنی تفسیر رکھتے ہوں گے، لیکن خدا کی روح نے جو مجھے تفسیر دی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے کو۔ متی کی انجیل 26 باب اس کی 15 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو تم مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے اسے 30 روپے تول کر دے دیے۔ وہ اس وقت سے اسے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ بائبل کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ بائبل اگر 14 آیت کو پڑھیں، 26 باب کی 14، اس وقت ان 12 میں سے ایک جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کہنوں کے پاس جا کر کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تو مجھے کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 30 روپے تول کر دے دیں گے۔ 30 روپے تول کر، اس دور کے وقت 30 روپے پورے سال کی کمائی ہوتی تھی۔ 30 روپے تول کر دینا پورے سال کی کمائی ہوتی تھی، ایک مہینے کی نہیں، پورے سال کی۔ جیسا 2 دمنیاں 2 مہینے کی کمائی ہوتی تھی، جیسا 2 دمنیاں جو بیوہ نے ڈالی تھی وہ 2 مہینے کی کمائی تھی۔ قیمتی عطر کیا تھا؟ وہ بھی ایک بہت قیمتی زندگی بھر کی کمائی سے جو اس عورت نے جو زناکاری کے وقت پکڑی گئی تھی، وہ اتنا قیمتی عطر تھا کہ اسے مطلب کہ ایک اچھی خاصی پیسہ لگتا تھا۔ ایک پورے سال کا آپ لگا لیں، یا کسی کی اگر اتنی اچھی سیلری ہو تو پوری سیلری آپ لگا لیں کہ اتنی قیمتی چیز اس نے یسوع مسیح کے قدموں کے اندر انڈیل دی تھی۔ ہاللیلویا۔ 30 سکے، کیونکہ یہودا اسکریوتی کو پہلے سے ہی کس کا لفظ تھا؟ پیسوں کا بہت زیادہ شوق تھا۔ پیسوں کا شوق ہونے کے سبب سے شیطان نے اس کی اس کمزوری کو پکڑا اور اپنے کام کے لیے اسے استعمال کیا۔ آپ کی جو بھی کمی کمزوری ہوگی، شیطان اسے پکڑے گا اور اپنے کام کے لیے اسے یوز کرے گا، چاہے وہ چوری ہو، وہ جھوٹ بولنا ہو، چاہے وہ کم دعا کرنا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خدمت سے منہ چڑھانا کیوں نہ ہو، چاہے وہ خدا کے کام کے لیے بزدلی کیوں نہ ہو، شیطان اسے یوز کرے گا کہ جس چیز کو آپ مسیح میں آ کر خدا کے کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے، اس چیز کو شیطان پکڑے گا اور اپنے کام کے لیے استعمال کرے گا۔ شیطان نے یہودا اسکریوتی کو کیا پکڑا؟ اس کے اندر لالچ کو پکڑا کہ اس کے اندر پہلے سے پیسے کا لالچ ہے، تو اسے میں پیسے کا لالچ دے کر یسوع مسیح کو کیا کرواؤں گا؟ مروا ڈالوں گا۔ یہ نبوت ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 27 باب اس کی 9ویں آیت کے اندر ہو چکی ہے۔ یہ جو نبوت ہے، یہ 30 سکوں میں یسوع مسیح پکڑوائے جائیں گے، یہ یرمیہ نبی کے صحیفے کے اندر لکھی گئی ہے، لیکن متی کے انجیل اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ متی کے انجیل 27 باب اس کی 9 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اس وقت وہ پورا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، وہ پورا ہوا جو یرمیہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا، جس کی قیمت ٹھہرائی گئی تھی، اور اس کی قیمت میں وہ 30 روپے لے لیے، اس کی قیمت بعض بنی اسرائیل نے ٹھہرائی تھی۔ ہاللیلویا۔ لکھا گیا ہے یرمیہ نبی نے پہلے سے ہی یسوع مسیح کے دنیا میں آنے سے پہلے سے ہی، یسوع مسیح مصلوب ہونے سے پہلے سے ہی کیا کیا تھا؟ یہ نبوت کر دی تھی کہ اسے 30 سکوں میں پکڑوایا جائے گا، اور بعض بنی اسرائیلی سے پکڑوائیں گے 30 سکے دے کر۔ اب یہاں پر یہ نبوت نہیں کی گئی تھی کہ یہودا اسکریوتی سے پکڑوائے گا۔ اگر یہودا اسکریوتی اپنا پراپر طور پر خدا کے ساتھ چلتا اور اپنے دل سے لالچ کو دور کرتا تو خدا کوئی اور وسیلہ بناتا
اور یہودا اسکریوتی اس کام کے لیے جو شیطان نے رکھا ہوا تھا اس کام کے لیے یوز نہ ہوتا. آپ بھی اگر اپنی روشوں کو چینج نہیں کرو گے تو شیطان اپنے پلان کو آپ کے اوپر پورا کرے گا, اپنی گدی کو آپ کے اوپر لا دے گا کہ میں اپنا پلان جو میں کسی کی لائف کو برباد کرنا چاہتا ہوں, تیری لائف کو برباد کرنا چاہتا ہوں, وہ میں اس کے اوپر پراپت کروں, ظاہر کروں اور اس کے ذریعے سے وہ اپنا کام شروع کروں. آپ نے بھی کبھی کمزوری کو نکالنا ہے. مسیح میں آنے کے بعد وہ کم دعا کرنا, وہ تھوڑی تھوڑی زناکاری میں جانا, وہ کم زناکاری میں جانا, وہ سیکرٹ جو چھپے ہوئے گناہ کو آپ نکالنا ہے تاکہ خدا آپ کی لائف کے اندر ایک بڑی ڈیلیورنس کو لے سکے. ایک نئے لیول پہ جانے سے پہلے آپ کو پہلے ایگزام دینا پڑتا ہے, پہلے آپ کو ایک آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. وہ آزمائش وہ آپ کی لائف کے اندر آزمائش طرح طرح سے ہوتی ہے. کئی دفعہ شیطان آپ کی لائف کے اندر آزمائش کو کرتا ہے کہ کتنے دیر تک خدا کا ٹھہرا رہتا ہے. کئی دفعہ خدا الاؤ کرتا ہے شیطان کو کہ اس کو پرکھ کہ کتنی دیر تک میرے ساتھ اٹیچ رہتا ہے. اور جب آپ ایک لیول کے شیطان کو مارتے ہو آپ کا نیکسٹ لیول اسٹارٹ ہوتا ہے, نیکسٹ ڈیلیورنس, نیکسٹ چھٹکارا آپ کی لائف کے اندر انٹر کرتا ہے. صرف اور صرف جو آپ کے پاس مسئلہ موجود ہے اسی مسئلہ کے اندر پوری زندگی گزارنا یا اس سے اور نیا مسئلہ پراپت کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا, یہ دونوں ایک بہت بڑے چیلنج ہے. یہ دونوں ہی آپ کی لائف کے اندر بہت ضروری ہیں. 30 سکوں کے اندر شیطان نے یہودا اسکریوتی کو یوز کیا اور یسوع مسیح کو پکڑوایا. یسوع مسیح کو پکڑنا آسان نہیں تھا کیونکہ یسوع مسیح کسی کو بتا کر پریت پہ نہیں جاتے تھے کہ میں فلاں جگہ دعا کرنے جا رہا ہوں, میں فلاں جگہ جا رہا ہوں. اس کو پکڑنا آسان نہیں کیونکہ اس کے آس پاس ہمیشہ کراؤڈ رہتا تھا, لوگ رہتے تھے. اس لیے جب بھی اسے پکڑا گیا کہ لوگوں سے علیحدہ ہو کر پکڑا گیا تاکہ ہنگامہ نہ ہو جائے, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, کوئی بغاوت نہ ہو جائے. اور یسوع مسیح کو ہر کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ وہ کیسا ہے کیسا نہیں, کیونکہ یسوع مسیح کی سملیرٹی بہت سے چیلوں کے ساتھ ملتی تھی, اس کے چیلے بھی اس کی طرح دکھتے تھے. اس لیے یہودا کو رکھا گیا کہ یہودا جو ان کو جانتا ہے کہ وہ پہچانتا ہے کہ یسوع مسیح کیسا دکھتا ہے کیسا نہیں, اس لیے یہودا کو استعمال کیا گیا. فقی فریسیوں نے اسے خریدا. فقی فریسی خود اس کے پاس نہیں گئے بلکہ خود یہودا اسکریوتی فقی فریسیوں کے پاس گیا. اور جب شیطان نے اسے یوز کر لیا, اسے دوبارہ توبہ کرنی بھی چاہیے لیکن وہ توبہ دوبارہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوئی کیونکہ شیطان یہودا اسکریوتی نے خدا کو کیا دیا تھا, دھوکہ دیا تھا. آج آپ چیک کریں کہ آپ اور میں خدا کو دھوکہ تو نہیں دے رہے. گناہ کر کے, کلام توڑ کے, اگر ہم خدا کے کلام کو توڑ کر اپنی لائف کے اندر کوئی خوشی لینا چاہیں گے, وہ خوشی ہماری زندگی کے اندر صدا سے صدا تک بنی نہیں رہے گی, لانگ ٹائم تک بنی نہیں رہے گی. اگر ہم اپنی شادی مسیح کا انکار کر کے کریں گے تو وہ شادی کے اندر جو ہم سکھ ڈھونڈ رہے ہیں وہ سکھ صدا سے صدا تک ہماری لائف کے اندر بنا نہیں رہے گا. اگر ہم کوئی جھوٹ بول کر اپنا بزنس, اپنا روز کا کاروبار کرتے ہیں, اس روزگار اور کاروبار سے برکت آنی ہے, وہ چاہے آپ کے لائف میں بہت زیادہ پیسہ کیوں نہ ہو لیکن وہ برکت پرماننٹلی آپ کی لائف کے اندر بنی نہیں رہ سکتی. آپ کو وچن کے ساتھ, خدا کے کلام کے ساتھ جڑ کے آپ کو اپنی برکت, اپنی لائف کی ہر ایک ڈیسٹنی کو ریسیو کرنا ہے, اپنی منزل کو ریسیو کرنا ہے. دھوکہ نہیں دینا, دھوکہ خدا کو نہیں دینا. جس نے اس دنیا میں خدا کو دھوکہ دیا ہے وہ ذلیل اور خوار ہوا ہے. جو اپنے خدا کا سگا نہیں رہا وہ ایک انسان کا کیسے سگا رہ سکتا ہے. وہ خدا جس نے اس کو سانسیں دی ہیں اگر وہ اس سے چھین لی جائے تو وہ 1 سیکنڈ کیا 10 سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. وہ اس کا اگر سگا نہیں تو وہ کسی انسان کا سگا کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو خدا کو دھوکہ نہیں دینا, اس کے کلام کے اوپر آنکھیں بند کر کے پورے دل کے ساتھ وشواس کرنا ہے اور ایک ایک ورڈ کو اپنی لائف کے اندر پورا ہونے کے لیے کمانڈ کرنا ہے. یہودا نے یسوع مسیح کو دھوکہ دیا لیکن دوبارہ اس نے معافی مانگی, لیکن وہ دھوکہ دوبارہ اس کی لائف کے اندر پورا, معافی اس کو پراپت نہیں ہوئی. معافی مل سکتی تھی لیکن اس نے کیا سٹیپ لیا کہ میں اپنے آپ کو مار دوں, کہ میں اتنا گنہگار ہوں کہ میں نے اپنے شافی کو پکڑوا دیا. شیطان نے اسے استعمال بھی کیا اور اسے دوزخ میں لے گیا. اسے معافی مانگنے بھی نہیں دی, اس کے دل میں ڈالا کہ نہیں تیری گناہ کی معافی بھی نہیں ہو سکتی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو کرنے کے بعد آپ دوبارہ معافی کی لائن پہ نہیں چڑھ سکتے. اب یسوع مسیح کا انکار کرنے کے بعد آپ نے پبلکلی یسوع مسیح کا انکار کیا ہے, آپ کو پبلکلی یسوع مسیح کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے یسوع مسیح کا پبلکلی انکار کیا ہو اور آپ چھپ کر کمرے میں جا کر بولیں کہ یسوع مسیح میں تجھے قبول کرتا ہوں. جو گناہ آپ لوگوں کا کریں گے وہ آپ نے لوگوں کے سامنے اس کی معافی مانگنی. جو گناہ آپ خدا کا کریں گے خدا کے سامنے آپ نے جا کے اس کی معافی مانگنی.
اگر خدا کا گناہ آپ نے لوگوں کے سامنے کیا تو خدا کی معافی بھی آپ لوگوں کے سامنے جا کے مانگے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کا انکار کرتے ہیں اور جا کر کمرے میں جا کر یسوع مسیح کے ساتھ چوری چوری دعا بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. پبلکلی انکار کیا ہے, پبلکلی اقرار بھی کرو کہ میں یسوع کو قبول کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں یسوع مسیح سے. ہاللویا. یہودا کا گناہ معاف ہو سکتا تھا, یہ پبلکلی اگر ایکسپٹ کرتا کہ میں نے یسوع کو پکڑوایا ہے, میں اب اس کو نہیں, میں اسے مانوں گا, اس کے پیچھے چلوں گا, میں اسے نہیں اب دینا چاہتا, تو معاف ہو سکتا تھا. لیکن شیطان نے اس کو اس سوچ کی طرف آنے نہیں دیا, نیگیٹو سوچ کی طرف لے کے گیا, اور اس کی جگہ رسولوں کے اعمال کے اندر ایک اور متیا نام کے شاگرد نے جگہ لی, یہودا. ہاللویا. یسوع مسیح کو پتا تھا کہ میں دنیا کا خدا ہوں, وہ دنیا کے خدا ہیں اور تھے بھی. انہوں نے کہا کہ میں دنیا میں رہ رہا ہوں, شیطان یہاں کا راجا ہے, شیطان یہاں کا کنگڈم کے اتھارٹی اس کے پاس ہے. بے شک ایک راجوں کا راجا زمین پر اپنا ٹیسٹ جو ہونے والا ہے, اس کے لیے متی 26 باب کی 44 آیت 44 آیت کے اندر کیا کر رہا ہے, دعا کر رہا ہے. ان کو چھوڑ کر پھر چلا گیا اور پھر وہی بات کہہ کر تیسری بار دعا کی. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے اور مجھے طاقت دے, تو تقویت دے, تاکہ میں یہ جو پیالہ اتنا بڑا تو میرے پہ سونپا ہے, اس کا میں کیا کر سکوں, پورا کر سکوں. آپ سوچیں, یہودا نے دعا نہیں کی, یہودا دعا کی جگہ سے بھاگا اور یہودا فقیر فریسیوں کے پاس جا کے کھڑا ہوا اور شیطان نے یوز کیا. آپ کبھی بھی خدا کی پریزنس سے جب بھی بھاگیں گے, آپ کو شیطان استعمال کر رہا ہے, شیطان لے کے جا رہا ہے آپ کو. جب بھی آپ دعا سے زیادہ, خدا کی حضوری میں بیٹھنے سے زیادہ کسی بھی کام کو اہمیت دیں گے, اس کام میں خدا کی ول نہیں, وہ کام شیطان کا ہے. یہودا خدا کی حضوری سے بھاگا اور شیطان نے اسے یوز کیا, دھوکا دیا خدا کو اس نے. اور یسوع مسیح کو معلوم تھا میں نے کل سولی اٹھانا ہے, مجھے دعا میں جانا ہے, تاکہ شیطان مجھے بھکا نہ سکے, آزمائش نہ لے سکے, میرا سفر آسان خدا کرے. اور یسوع مسیح نے وہ سارا ٹیسٹ جتنا مشکل تھا وہ ٹیسٹ پار کیا, اور آج باپ کے دائیں ہاتھ پہ ہماری اور آپ کی شفاعت کر رہا ہے. ہاللویا, ہاللویا. یہی ایک ریزن ہے کہ جو لوگ دھوکا دیتے ہیں خدا کو, وہ کیا کرتے ہیں, وہ دعا نہیں کرتے, وہ خدا سے دور ہیں. اس وقت سے خدا کو دھوکا دے رہے ہیں, خدا کے کلام کو توڑ رہے ہیں. خدا کے کلام کو توڑنا خدا کو دھوکا دینا ہے. ہاللویا. عبرانیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, آئے میرے ساتھ عبرانیوں 6 باب اس کی 6 آیت کے اندر پڑھتے ہیں. عبرانیوں 6 کی 6 میں لکھا ہوا ہے, اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے, اس سے وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. لکھا ہوا ہے جو لوگ خدا کا گناہ کرتے ہیں, جو لوگ خدا کو دھوکا دیتے ہیں, وہ لوگ خدا کو, یسوع مسیح کو دوبارہ مصلوب کرتے ہیں اور اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. ہم سمجھتے رومیو نے بہت خدا پر ظلم کیا, رومیو نے کوڑے مارے, رومیو نے ہمارے خدا کو مار دیا, رومیو نے تھوکا, رومیو نے اسے ٹھٹوں میں اڑایا, رومی سپاہیوں نے. لیکن خود کا معلوم نہیں کہ خود میں خدا کو دھوکا دے رہا ہوں, خود میں دعا نہیں کر رہا, خود میں جھوٹ بول رہا ہوں, خود میں خدا سے دور ہوں, خود میں روز ڈرامے فلمیں دیکھتا ہوں, خود میں روز اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی ایپ جوئی کرتا ہوں, خود میں روز اپنے پڑوسی سے حسد کرتا ہوں. دعا نہ کرنا بھی گناہ ہے, کلام نہ پڑھنا بھی گناہ ہے, سستی اور قائلی کے اندر رہنا بھی گناہ ہے. یہ آپ کو ڈیلیورنس کی, آزادی, چھٹکارے کی نیڈ ہے. گھر میں دعا یا مذبے کا نہ ہونا بھی گناہ ہے. آپ لوگ خدا کو اعلانیہ کیا کر رہے ہیں, ذلیل کر رہے ہیں اور مصلوب کر رہے ہیں. ایک پڑھے لکھے ہو کر بھی کلام کو نہ پڑھنا انتہائی بیوقوفی, انتہا کی جہالت ہے. آپ مہنگے سے مہنگا فون رکھتے ہو, لیکن کبھی بائبل کھول کے آپ نے پڑھی نہیں جو آپ کے گھر کے سامنے ہے, جو آپ کے گھر کے اندر موجود ہے. ہم مہنگے سے مہنگے ریسٹورنٹ میں جانا پسند کرتے ہیں, لیکن خدا کی حضوری کے اندر جو ہمارے گھر کے ساتھ چرچ ہو یا کہیں آن لائن کہیں پریئر نہیں اٹینڈ کرنا چاہتے, کیونکہ عادت نہیں ہے نا, کیونکہ وہاں سے چھٹکارا اور آزادی کی خوشبو ہمارے اندر سے آنے لگ جائے. ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں گناہ نہیں کرنا. آپ کی اور میری ترقی اور برکت کے اندر ایک ہی رکاوٹ ہے, وہ ہے گناہ. آپ گناہ کرنا چھوڑیں گے
خدا آپ کو کل سے استعمال کرنا شروع کر دے گا. آپ گناہ کرنا چھوڑیں گے, آپ کے لائف کے اندر ڈوائن ہیلپرز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ گناہ کرنا چھوڑیں گے, خدا آپ کو اتم پدارتوں میں لے کے جائے گا. آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں گے, خدا آپ کے لائف کے لیے وہ ڈیسٹنی, وہ برکت کو ریڈی کر دے گا جس کے لیے آپ بنائے گئے. آپ کی لائف ڈے بائی ڈے بیسٹ سے بیسٹ کی طرف چلتی چلی جائے گی. آپ کی لائف برکت کو جلدی کیچ کرے گی. آپ کی لائف خدا کے سامر سے بھرتی چلی جائے گی. اس کے کام ہے کہ اس کے ظلم میں اتم پدارت پائے جاتے ہیں. آپ کے فائنینس کو خدا بلیس کرتا چلا جائے گا اگر آپ گناہ چھوڑ دیں گے, تو اس کے ورڈ کو آپ فالو کر لیں گے. آج خاص طور پر ینگ لڑکے اور لڑکیاں اس بات کو سنیں کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا, تاکہ خدا ہمیں بیسٹ لائف پارٹنر دے, تاکہ ہماری میرج کے بعد لائف جو ہو وہ بیسٹ ہو, وہ سویٹس ہو, وہ میٹھی اور بابرکت ہو, جس میں لڑائی جھگڑا شامل نہ ہو, جس میں نفرت اور کدورت اور شک اور شبہ شامل نہ ہو, جس میں دھوکہ شامل نہ ہو. ہاللیلویہ. خدا کو اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں. قضات کی کتاب 16 باب اور اس کی 6 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. قضات کی کتاب آپ کو, اگر آپ کے پاس اولڈ ایڈیشن بائبل موجود ہے, 246 پیج نمبر ہے, 246 246 پرانے ایڈیشن کے اندر, نئے ایڈیشن کے اندر مجھے نہیں معلوم, آپ دیکھ لیجیے. لیکن قضات کی کتاب, جج انگلش میں جج کہا جاتا ہے اس کو, قضات کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے. فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اسے کہا, تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شاہزوری کا بھید کیا ہے. ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں تاکہ اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں. ہم اسے ہر ایک 1100 چاندی کے لیے سکے تجھے دے گا. یہاں پر بھی سکوں کی بات کی جا رہی. سمسون کو پکڑوانے کے لیے کتنے سکوں کی بات کی جا رہی؟ 1100 چاندی سکے دیے جا رہے دلیلا کو. اب دلیلا آگے کیا کرتی؟ تب دلیلا نے سمسون سے کہا, مجھے تو بتا دے تیری شاہزوری کا بھید کیا ہے, تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز تجھے باندھنا چاہیے. سمسون نے اسے کہا, اگر وہ تمہیں کو 7 ہری ہری بیتوں سے جو سوکھی نہ گئی ہو باندھے تو میں کمزور ہو کر آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا. تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیتیں جو سوکھی نہیں گئی تھی اس عورت کے پاس لے آئے. اس نے سمسون کو ان سے باندھا. اس عورت نے جو کچھ آدمی اندر کو کوٹری گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے سمسون سے کہا, آئے سمسون فلسطینیوں پہ چڑھا. تب اس نے ان بیتوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پوتے ہوں ٹوٹ گیا, تو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا. تب دلیلا نے سمسون سے کہا, دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے, تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے, اب تو ذرا مجھ کو بتا دے تجھے کس چیز سے باندھا جائے. جو لڑکی, جو اس کی منگیتر یا گرل فرینڈ آپ کہہ لیں, جو اسے کچھ کہہ رہی ہے, جو اسے خود دھوکا اور اسے جھوٹ بول رہی, وہ خود سمسون کو کہہ رہی, تو مجھے کیا دیا؟ جھوٹ اور دھوکا دیا ہے. اب یہاں پر جھوٹ اور دھوکے کے بارے میں مجھے خدا نے خاص طور پر بولا کہ یہ ورسز لینا جھوٹ اور دھوکے کے متعلق. سمسون کو معلوم تھا کہ اگر میں اپنا بھید کس کو بتا دوں گا میری طاقت جاتی رہے گی. اس کا بھید کیا تھا؟ اس کے بالوں میں طاقت تھی, اور جب سے وہ پیدا ہوتا اپنے بال خدا سے بولا تھا نہیں کٹوانا. خدا نے سبر بال نہیں کٹوانا. آپ کا بھی طاقت کیا ہے؟ ہم کیا کٹواتے ہیں؟ ہم اپنی دعائیں زندگی کو کٹوا دیتے ہیں, کلام کو پڑھنا کٹوا دیتے ہیں شیطان سے. زندگی اور جاب اور کام میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں, ہڈیوں کو کٹوا دیتے ہیں اپنی لائف سے تاکہ ہمارا فائنینس سوکھ جائے. ہم اپنی لائف میں دعائیں زندگی کو کٹواتے ہیں. ہم اپنی لائف میں خدا کے خادم کے آنر کو ہٹواتے ہیں اور شیطان کو بولتے ہیں کہ یہاں سے ہماری برکت ہے, ہم اسے چھوڑیں گے. یہاں پر دلیلا شیطان کا کام کر رہی ہے. روحانیت روح میں دیکھے جائیں, دلیلا پوچھ رہی ہے کہ کیا چیز کی کمی ہے, وہ ڈھونڈ رہی ہے. شیطان کس طرح آپ کے لائف میں ڈھونڈتا ہے کس چیز کی کمی. برین میں اس کی طاقت ہے, برین سے طاقت پاتا ہے, اس کو میں بزی کرتا. کلام سے طاقت پڑتا ہے, کسی انیٹک مین سے ساتھ جڑ کر یہ طاقت کو پاتا ہے, اسے میں ڈسکنیکٹ کرتا ہوں, دل میں شک و شبہ لاتا ہوں اس خادم کے لیے اس کی لائف کے اندر. شیطان اس طرح سے آپ کے فائنینس کو, آپ کے کیریئر کو, آپ کی صحت کو, آپ کی باڈی کو, آپ کی اسپرچل لائف کو, آپ کے چرچ کو, آپ کے لوگوں کو اس طرح سے سکھا کے آپ کے لائف سے دور کر دیتا ہے. اس کے بالوں میں طاقت تھی, لیکن ہماری طاقت خدا کے ساتھ جڑے رہنے میں, اس سے دعا کرنے میں. اس کو دھوکہ مت دے. سمسون نے دھوکہ دیا. سمسون نے 10 آیت پڑھی, 12 پڑھی, 13 پڑھی, دھوکہ دیا, بال کٹوا لیے اور آنکھیں کیا ہو گئی, اس کی نکال دی گئی. بال دوبارہ تو آ گئے,
کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو خدا معاف تو کر دیتا ہے لیکن ان کا اثر بنا رہتا ہے. بال دوبارہ آ گئے, طاقت دوبارہ آ گئی, لیکن آنکھیں دوبارہ نہیں آئی. اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ خدا آپ کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر آپ کی لائف کے اندر بنا رہتا ہے. جیسا سمسون کا گناہ تو معاف ہو گیا, بال واپس آ گئے, طاقت واپس آ گئی, لیکن آنکھیں اس کی واپس نہیں آئی. شیطان یہی چاہتا ہے کہ سدا میں تیرے دل پر الزام لگاتا رہوں اور سدا تجھے میں شرمندہ کرتا رہوں, لیکن آج کے بعد آپ اسے شرمندہ کریں گے کیونکہ آپ اس خدا کا زندہ کلام سن رہے ہیں. شیطان کے کالے منہ والے کو آپ شرمندہ کریں گے, اس کو گرائیں گے, اسے ناش کریں گے, جو تباہ کریں آپ کی لائف سے. وہ کمزور ہے آپ کی لائف سے کیونکہ آپ اس کے ہتھیاروں سے واقف ہیں, اس کے عملوں سے واقف ہیں. ہاللویا. اس کی آنکھیں چلی گئی تاکہ وہ اپنی قوم کو صحیح ویژن کے اندر آزاد نہ کروا سکے, اس کا نشانہ صحیح جگہ نہ لگ سکے, وہ صحیح جگہ پہنچ نہ سکے. جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ کی لائف کے اندر ایک سلونس آتی, آپ کی سپیڈ سلو ہوتی, آپ کے اندر سے جوش ختم ہوتا ہے, دعا خدا کی خدمت کا اثر ختم ہوتا ہے, قوت جاتی ہے. اپنے سے آپ کامیاب, پیچھے والے کو کامیاب ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, آپ پریشان ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے میں مسیح میں آیا تھا لیکن یہ مجھ سے زیادہ آگے بڑھ گیا, یہ کم محنت کر رہا ہے لیکن زیادہ برکت پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تو نے فوکس کے ساتھ کام نہیں کیا اور اگلے نے فوکس کے ساتھ کام کیا. جب مسیح میں آ گئے ہو, رشتہ داروں کی پرواہ مت کرو, اپنے دوستوں کی پرواہ مت کرو, اپنی فیملی کی بھی پرواہ مت کرو. مسیح میں آ گئے ہو تو خدا کے کام کو کرنے کی کوشش کرو, خدا کا کام دیدہ دلیری کے ساتھ کرو. جب خدا کا کام دیدہ دلیری اور فوکس کے ساتھ کرو گے, وہ رشتہ دار بھی مسیح میں آئیں گے, وہ بھی آپ سے ملنا چاہیں گے, آپ کی فیملی بھی آپ کو پاس آئے گی, آپ کے دوست بھی آپ کے پاس آئیں گے. دیکھو آج آپ ملنے کے لیے ترس رہے, خدا کو ٹائم دو. خدا دنیا آپ کے لیے ٹائم نکالے گی. خدا کو جب وقت نہیں دو گے تو دنیا کے لیے آپ کے لیے وقت, دنیا کا لیے آپ کے لیے وقت نہیں ہے. آپ خدا کو وقت دو, دنیا آپ کے لیے وقت نکالے گی, آپ سے ملنا چاہے گی, آپ کے پاس آئے گی اور آپ ان کو ٹائم دو گے. اپنے آپ کو اتنا کامیاب, اتنا بلیسفل اور اتنا فوکس فل بناؤ. جب آپ کا ڈائریکشن, آپ کا گول فوکس فل نہیں, کبھی گناہ میں اور کبھی پریئر میں, ایسا شخص کہیں نہیں پہنچ سکتا. شیطان کی یہی یوجنا ہے کہ لوگ گناہ کریں اور روز روز اس سے دعا, گناہ کی معافی خدا سے مانگے. اس لیے شیطان لوگوں کو گناہ 2 ہفتے چلتے ہیں, تیسرے ہفتے گناہ, 3 ہفتے چلتے, چوتھے ہفتے گناہ, اس لیے شیطان کو آگے بڑھنے. اس لیے کوئی شخص سامانیہ طریقے سے استعمال نہیں ہو پا رہا, کہ جب تک کوئی بندہ گناہ سے چھٹکارا نہیں پائے گا تب تک بھی خدا اسے پاورفلی اوپر اس کا گراف لے کے نہیں جائے گا. ہاللویا. آپ کو اس چیز کا خاص طور پر دھیان رکھنا ہے. رسولوں کے مال 5 باب اس کی 29 آیت, لوگوں کا حکم ماننا ہے یا خدا کا حکم ماننا ہے. دوست نے بولا کہ آج شادی کے آئے, ہم ذرا ڈانس کر لیتے, ایک شراب کا گلاس پی لیتے, وہ بات ماننی ہے یا خدا کی بات ماننی ہے؟ خدا کو دھوکہ دینا ہے یا انسانوں سے دھوکہ کھانا ہے؟ کام ایک کر لو. رسولوں کے مال 5 باب اس کی 29 آیت میں لکھا ہوا ہے. یہاں پر بائبل کے علم و دان اور جابر خدا کے خادم کہہ رہے ہیں 29 آیت کے اندر, پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا, ہم آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانوں کا نہیں, خدا کا حکم مانیں گے, خدا کو دھوکہ نہیں دیں گے, خدا کی ہر بات مانیں گے, انسان کی ہر بات نہیں مانیں گے. کس کو پاسٹر خوش کرے؟ کوئی کہتا ہے ہمارے گھر پہ کھانا کھاؤ, کوئی کہتا ہے ہمارے فنکشن پہ آؤ, کوئی کہتا ہے آج بیٹے کا منگنی وہاں پہ آؤ, کوئی کہتا ہے یہاں پر آؤ, کوئی کہتا ہے وہاں پر آؤ. ان سب کو خوش کر لو, ان سب جگہوں پہ جاؤ, یا پھر خدا کو ٹائم دے دو. جب خدا کو ٹائم دو گے یہ سب خود ہی تمہارے پیچھے آ جائیں گے, جن کو تم ابھی راضی کرنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہو. پاسٹرز بھی, کلیسا کے لوگ بھی, بھائی بھی, بہن بھی جو مسیح میں آ چکی ہیں. بڑی سے بڑی اپنی میٹنگ کبھی مت چھوڑنا, اپنی پریئر لائف کو کبھی مت چھوڑنا, چاہے بڑے سے بڑا فنکشن مس کیوں نہ ہو جائے. یہ بات یاد رکھنا کہ تم اگر خدا کے سگے ہو تو بیسٹ چیزیں تمہاری لائف کے اندر آئیں گی, بیسٹ فائنینس تمہارا ہوگا, بیسٹ اسپرچل لائف خدا تمہاری کرے گا, بیسٹ لائف تمہاری خدا دے گا, بیسٹ جگہوں پر تم ہوگے اس مسیح کے سامنے کے نام سے. ہاللویا. دانیل 10 باب اس کی 3 آیت 13 آیت کہتی ہے, اب اس دھوکے سے بچنے کے لیے آپ کو میں ایک وے بتاتا ہوں, اس وے کو آپ نے فالو کرنا ہے.
दानियल की किताब 10वां बाब उसकी 13वीं आयत, जल्दी जल्दी आप मेरे साथ निकालेंगे, मैं हम दुआ करते हैं। हालेलुया। रो रो के सुन के किस्तियां ते कमाल हो गया। दानियल 10 बाब और उसकी 13 आयत में आपके साथ पढ़ूंगा। 13 में लिखा गया है, पर फारस की ममलिकत के मोकल ने 21 दिन तक मेरा मुकाबला किया। फारस एक कंट्री का नाम है, जो उस दौर में उस मुल्क का नाम फारस था, लेकिन आज के दौर के अंदर उस मुल्क का नाम ईरान है। फारस की ममलिकत के मोकल ने, मतलब वहां पर एक नापाक मोकल का, एक नापाक दुष्ट आत्मा का कब्जा था, जो कि उस एरिया की टेरिटरी के ऊपर क्या करके बैठी हुई थी, कब्जा करके बैठी हुई थी। हर एक मुल्क का, हर एक शहर का, हर एक इलाके का एक खास मोकल, एक खास नापाक फरिश्ता होता है, जो कि उस इलाके की सारी नापाक एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है। जब तक एक खादम स्पिरिचुअली तौर पर रूहानी लड़ाई ऊपर नहीं जीत जाता, उसकी जिंदगी में जमीन पर भी कोई चेंजिंग नहीं आती। जब वो आत्मिक लड़ाई हेवन में जीत जाता है, वो जमीन पे भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती है। दानियल ने क्या की, दुआ की, लिखा 21 दिन तक मेरा मुकाबला करता रहा। ये मकाइल फरिश्ता कह रहा है, ये मकाइल फरिश्ता, फिर मकाइल जो मकरूह फरिश्तों में से मेरी मदद को पहुंचा, बल्कि जब्राइल कह रहा है कि मकाइल मेरी मदद को पहुंचा। जब्राइल ने खुदा का पैगाम लेके उसके पास आ रहा था, मकाइल में मदद के लिए आया। जब्राइल फरिश्ता खुदा के मुंह की बातें पहुंचाता है, और मकाइल फरिश्ता खास तौर पर लड़ाई के लिए, सेफ्टी के लिए भेजा जाता है। जब्राइल फरिश्ता जब लेकर पैगाम आ रहा था, तो फारस के मोकल से रोका। दानियल ने 21 दिन पहले दुआ की, 21 दिन पहले जो दुआ की उसका जवाब आ गया, लेकिन जमीन तक आते वक्त उसको कितना वक्त लगा, 21 दिन का। आप भी जब आप खुदा से मांगते हैं, शिफा मांग रहे, शिफा उसी वक्त हो चुकी है। बरकत मांग रहे, बरकत उसी वक्त सादर हो चुकी है। डिलीवरेंस मांग रहे, डिलीवरेंस उसी वक्त आ चुकी है। लेकिन उसका आपके लाइफ के अंदर आने का एक खास टाइम है। दानियल के लाइफ में 21 दिन था, किसी के लाइफ में 30 दिन हो सकता है, किसी के लाइफ में 10 दिन हो सकता है, किसी के लाइफ में 5 दिन हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी कंटिन्यूटी के ऊपर, कि आप कितनी कंटिन्यूटी के साथ दुआ कर रहे हैं, कितनी लगातार वित्त के अंदर दुआ कर रहे हैं, कितनी लगन से आप दुआ कर रहे हैं। दानियल 21 दिन, एक नबी 21 दिन तक एक ही मकसद के लिए खास में दुआ करता रहा, और यहाँ पर लोग 10 दिन भी एक मकसद के लिए ठीक ठीक दुआ नहीं करते। दानियल ऐसा नहीं, दिन में 3 मरतबा दुआ करता था, और यहाँ पर लोग एक मरतबा भी अपने मकसद के लिए दुआ नहीं करते। एक मकसद के लिए, एक सुबह मकसद के लिए दुआ करेंगे, शाम को वो पादरी से करवाएंगे, अगले दिन भी पादरी से कराएंगे, और खुद भूल जाएंगे। कैसे खुदा आपकी आसों मुरादों को पूरा करे। दुआ करें, दुआ का जवाब आपका उसी वक्त आ जाता है, लेकिन जमीन तक आने वक्त टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि शैतानी मोकलों के साथ फाइट होती है। जब आप ऊपर हेवन में जंग जीतते हैं, नीचे जमीन में भी कुछ चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ऊपर आपने कोई जंग नहीं जीती, जमीन पे आप बहुत कुछ चेंज करना चाहें, वो चेंज नहीं हो सकता। हालेलुया, वो चेंज नहीं हो सकता। दानियल 2 बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों, नजूमियों, जादूगरों, कसदियों को बुलाएं। बादशाह ने ख्वाब उसे बताए, चुनांचे वो आए और बादशाह के हुजूर खड़े हुए। बादशाह ने उनसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा है, उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। तब कसदियों ने बादशाह के हुजूर आरामी ज़बान में अर्ज की, आए बादशाह, अबर तक जीता अपने खादमों से ख्वाब बयान कर, हम उसकी ताबीर करेंगे। यहाँ पर ही रुक जाएं। लिखा हुआ है, आए बादशाह खाबों, आए बादशाह मतलब जीता है, खाब अपने खाबों से खाब बयान कर। लेकिन ऊपर दूसरी आयत के शुरू के अंदर लिखा हुआ है, उसने सबको बुलाया कि बादशाह ने उनसे कहा, मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। अब यहाँ पर इसी आयत के अंदर एक बहुत गहरा मफहूम मिलता है। बादशाह कह रहा है, उस ख्वाब को बयान करने के लिए मैं बेताब हूं, उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। लेकिन हकीम, नजूमी, जादूगर क्या कहते हैं, हमें तू ख्वाब बता तो हम तेरे ख्वाब की क्या बताएंगे, ताबीर बताएंगे। बादशाह ये चाहता था कि जो मेरा ख्वाब बताएगा और उसकी ताबीर भी बताएगा, वही असल में क्या है, असल में खुदा की तरफ से ताबीर की गई। नहीं तो ये तो मैं ख्वाब बताऊंगा, कोई भी मेरे से उल्टी पुल्टी ताबीर बता देगा,
اور ہو جائے گا. یہاں پر آپ دیکھیں ان فالگیروں نے, نجومیوں نے خدا کے جو بادشاہ نے بولا اس کو بھی ایگزیکٹلی نہیں سمجھے, وہ اپنی تشریح کرنا چاہے. آپ بھی جب تک بائبل کو ایگزیکٹلی نہیں سمجھیں گے اس طرح اس ویسے آپ کو آزادی نہیں ملے گی. وہ کہہ رہی ہے دو تو دو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے حالات خراب ہے میں نیکسٹ منتھ دوں گا. جس طرح سے بائبل لکھی گئی ہے اس کو اسی طرح سے مانو. اپنے دل اور اپنی تشریح اور اپنے حالاتوں کے مطابق اسے ڈالنے کی کوشش نہ کرو. اسے بولا ہے خدا کو دھوکہ نہیں دینا تو خدا کو دھوکہ نہیں دینا, جھوٹ نہیں بولنا, اس کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلنا ہے, گناہ نہیں کرنا. اس نے بولا ہے کہ دعا کنٹینیوٹی کے اندر کرنا ہے تو دعا کنٹینیوٹی کے اندر کرنی ہے. فارس کے موقع نے 21 دن تک مقابلہ کیا دعا کا جواب لانے کے لیے, تو مجھے بھی کنٹینیوٹی کے اندر دعا کرنا ہے تاکہ میری لائف کے زندگی میں میری لائف میں ایک بڑی چینجنگ آ سکے. جب ہیون میں جنگ جیتوں گا تو زمین میں جنگ جیتوں گا. کلام کو ایگزیکٹلی فالو کرنا ہے, جو بولا گیا ہے اسے ایگزیکٹلی فالو کرو, اسے قبول کرو. انسانوں کی نہیں خدا کی پرواہ کرو, رشتہ داروں کی نہیں, دوستوں کی نہیں, اپنے فیملی کی نہیں, خدا کی پرواہ کرو. خدا تمہیں سر بلند کرے گا, اونچا کرے گا اور سامرتھی بنائے گا اور لوگ دیکھیں گے. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آسمان کی طرف اور مانگو خدا سے, خدا میں تجھے دھوکہ نہ دوں, ہمیشہ تیرا وفادار اور تیرا دیانتدار اور تیرا ایچی بنا رہوں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگے گی خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے اگر میں نے دھوکہ دیا ہے, میں تیرے ساتھ وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ نہیں چلا, مجھے معاف کر تاکہ میں بڑی وفاداری اور دیانتداری کے ساتھ چلوں. میں تجھے یہودا اسکریوتی کے ساتھ دھوکہ نہ دوں, میں تیرا انکار نہ کروں, میں تیرے کلام کو نہ توڑوں, تیرے کلام کو توڑ مڑوڑ کر قبول نہ کروں, بلکہ پورے دل سے تیرے کلام کو اپنے دل کی تختی پر لکھ اسے قبول کروں, اس کے سامنے جھکوں. جس طرح دانیال نے دعا کی اور 21 دن تک کنٹینیوٹی وہ دعا کرتا رہا, مجھے بھی دعا کروں تاکہ میں دھوکے میں نہ جاؤں, میں ابلیس کے پھندے میں نہ گروں, بلکہ تیرے نام کو جلال دے سکوں. کہ دعا کرنے کے بعد ایک فتح ہمارا انتظار کرتی ہے. خدا وہ فتح ہر ایک جتنے تو آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کے لائف کا داخل ہو, وہ سوگرا آشش اور برکت پائیں. مانگتے کا اس مسیح کے نام سے, آمین.